نماز کی ٹوٹل 13 شرائط ہیں. 13 شرائط یعنی نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے 13 شرطیں پوری ہیں تب آپ نماز ہوگی. بعض کے 14 ہیں لیکن 13 پھر آپ سمجھے کہ اتفاق ہیں، جس میں سے نماز سے باہر 7 ہیں اور نماز کے اندر کی 6 ہیں. یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے 7 ہیں جی اور نماز شروع کرنے کے بعد 6 شرائط. 6 اور 7 کتنی ہو گئی؟ 13 ہو گئی. یہ اتنی امپورٹنٹ ہیں، اگر آپ اس میں سے کوئی بھی مائنس کرتے ہیں تو وہ نماز نہیں ہوتی. اچھا، شرائط اتنی امپورٹنٹ ہے، یعنی ایک شرط بھی اگر پوری نہیں کی 13 میں سے تو نماز نہیں ہوتی. تو یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور اس پہ ہم باقاعدہ اپنے ساتھیوں کا مذاکرہ بھی کراتے ہیں، ان کو سمجھاتے بھی ہیں، اس پہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اس پہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کئی لوگوں نے الحمدللہ اس کی اصلاح بھی فرمائی اور اس چیز کو الحمدللہ اس پر عمل کیا تو فائدہ ہوا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بنیادی شرط جو میں بات کروں گا پہلے وہ 7 جو باہر کی ہیں نماز شروع ہونے سے پہلے. سب سے پہلے بنیادی شرط یہ ہے کہ جس جگہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو. پہلی شرط جگہ کا پاک ہونا. دوسری بات یہ کہ جگہ کے بعد آپ کا بدن بھی پاک ہو. سبحان اللہ. 2 شرطیں ہو گئیں. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے جو لباس پہنا ہو وہ بھی پاک ہو. کیا بات ہے. 3 ہو گئی، جگہ کا پاک، بدن کا پاک، لباس کا پاک. اچھا 3 شرطوں کے بعد چوتھی شرط جو آ رہی ہے وہ میں تھوڑی سی لمبی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، وہ ہے سطر کا ڈھانکنا. دیکھیں لباس تو پاک ہے لیکن سطر کیا ہے؟ مرد کی جو کم از کم سطر وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، عورت کا سارا جسم ہی سطر سارا، سوائے یہ کہ چہرے کی ٹکیاں، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور یہ جو دونوں قدم وغیرہ، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس میں چوتھی شرط ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ سطر کا ڈھانکنا، سطر کا ڈھکا ہونا، یعنی کہ شرائط کے مطابق مرد اور عورت کا دونوں کا واضح بنا دیا. 5ویں شرط وہ یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا، کہ بھائی آیا کہ نماز کا وقت بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کا رخ، آپ کا منہ ڈائریکشن خانہ کعبہ کی طرف ہو، قبلے کی طرف ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، تو قبلے کی طرف ہو. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا کی کہ آپ کسی ایسے جنگل میں چلے جائیں، آپ کے پاس کمپاس نہ ہو تو آپ تحری کر لیں. تحری کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا، چھوٹا سا اجتہاد ہوتا ہے، جہاں بھی منہ پھرے وہ اللہ ہے. لیکن ہم نے جو نماز پڑھنی ہے اپنے شرائط کے مطابق وہ یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اب تو ماشاء اللہ اسلام 360 ہے، بڑی بڑی اپلیکیشن ہے. میزان بینک والوں نے نکال دی اپلیکیشن کہ آپ موبائل گھمائیں کو آپ کو جو ہے وہ ایگزیکٹ آپ کو جو ہے نا وہ ڈائریکشن کی طرف لے کے جائے گی. تو 6ٹھی شرط کیا ہے کہ قبلہ رخ ہونا. اور 7ویں شرط جو یہ نماز کی جو باہر کی ہے وہ ہے کہ نیت. سبحان اللہ. نیت بھی ہو نا، نیت اس کی کہ آپ یعنی کہ ظہر کی نیت میں آپ جو ہے عصر کی کریں، عصر کی نیت، ایسا تو نہیں ہوتا نا. بالکل صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے مومنوں پہ نماز ان کے مقررہ وقت پہ فرض کی ہے. یہ 7 کے بعد اب اندر کی کتنی ہے؟ 6 شرطیں. بعض نے 7 کا ہے لیکن 6. میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کروں گا. جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے، اب دیکھیے جب یہ 7 شرائط پوری ہیں باہر کی، اب 6 اندر کی جو ہے ہم اس کی طرف مطالعہ کریں گے. سب سے پہلی بنیادی شرط جو احناف کے ہاں یہ لازم ہے، تکبیر تحریمہ کہنا. تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی ہر چیز کو حرام کر دیا. اللہ اکبر، اب یکسو ہو گئے. یہ جب آپ نے اس میں ایک مزید بات میں یہاں رک کے بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ جب بھی آپ کسی نماز میں شامل ہوں گے، نماز میں داخل ہوں گے تو آپ کو پہلے تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، یہ شرط ہے نماز کی. تو یہ تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں داخل ہونا. اس کے بعد دوسری جو شرط ہے، یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ترتیب کے ساتھ 9ویں، یعنی جو اندر کی ہے دوسری. پہلی ہے تکبیر تحریمہ، دوسری ہے قیام. قیام کیا ہوتا ہے؟ قیام میں آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید، سورہ فاتحہ، سورت پڑھتے ہیں پہلے ترتیب سے، جو ہے وہ پہلے بڑی ہوگی پھر چھوٹی ہوگی، اور کم از کم کتنی آیت پڑھنی ہے؟ 3 آیتیں. اس کو الگ سے بھی کہا ہے قیام کے ساتھ جو ہے وہ قرات کرنا. تو قیام میں قرات بھی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر 10ویں شرط ہے رکوع. سبحان اللہ. اور جو ہے 10ویں کے بعد وہ ہوتی ہے 11ویں شرط ہے سجود. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ 12ویں شرط میں ہے قاعدہ، اتحیات کی مقدار بیٹھنا. اتحیات پڑھنا یہ واجب عمل ہے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ جو بنیادی اتحیات کی مقدار بیٹھنا یہ شرائط میں سے ہے. اور آخری شرط جب آپ نماز سے نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ جو ہے ٹوٹل جو ہے وہ 13 شرائط ہیں، 7 باہر کی، 6 اندر کی. یعنی 13 شرطیں پوری ہوں گی تو نماز ہوگی، ایک بھی مائنس ہوئی تو نماز گئی. بالکل ایسے ہی. تو میں اس نے اپنے بچوں کو بھی سکھاتا ہوں اور اپنے جو طالب علموں کو بھی سکھاتا ہوں، بڑوں بزرگوں کو بھی سکھاتا ہوں. تو اکثر یہ بھول جاتی ہے، تو ترتیب سے ہم جس کو لے کے چلتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، تو بہت سے بچوں کو الحمدللہ یاد ہو جاتی ہیں چیزیں الحمدللہ. تو آپ بھی، میں کہوں گا کہ آپ کے چینل سے نہ صرف
اپنے بچوں کو مذاکرہ سیکھیں، مگر کمنٹ سیکشن میں کریں کہ آپ نے جو ہے وہ کتنی شرائطیں اپنے یاد کی ہیں، تاکہ کم از کم ہمیں پتہ تو لگے نا ہم نے کیا سیکھا ہے. بڑی اچھی بات کیجیے. آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کیا واقعی آپ کو ان 13 شرائط کا علم تھا، اور علم تھا تو ان میں سے کتنی شرائط کا آپ کا پتہ ہے کہ یہ واقعی 13 تن آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے. اور اگر نہیں اور آپ نے پہلی دفعہ سنی تو تب بھی آپ کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو 13 شرائط ازبر ہو گئی ہیں اور آپ کو معلوم ہو گیا ہے جو مفتی صاحب نے بتائی ہیں. یہ 13 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے، تب نماز ہوگی. ایک بھی شرط اگر اس میں سے کم ہوگی تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. تقبل ہوا.